بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ فلسطین کے اس تنازع کی اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ میڈیا پر اس کو مختلف انداز سے پیش کیا جا رہا ہے اور جو اصل حقیقت ہے وہ مختلف وجوہات کی بنا پر نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ اس کا بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول حاصل کیا تو اس کے بعد اس نے صہیونی تنظیم کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ کی تھی، بالفور ڈکلیریشن کے نام سے جو مشہور ہے، تو اس کے نتیجے میں برطانیہ نے یورپ اور دنیا کے مختلف خطوں سے یہودیوں کو بڑے پیمانے پر یہاں آباد کرانا شروع کیا۔ 1918 سے 1948 تک کا یہ جو زمانہ ہے، یہاں اصل میں وہ سلسلہ شروع ہوا آباد کاری کا، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں یہاں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے اور خود برطانیہ کو بھی وہاں کنٹرول رکھنے میں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس زمانے سے مغربی ذرائع ابلاغ میں اس تنازع کو عرب یہود تنازع کہا جانے لگا، اور اس طرح یعنی اس کو مسلمانوں اور امت کے عمومی اس پس منظر سے ہٹا کر دو قوموں کا مسئلہ بنا دیا، اور اس میں بھی اس بات کو نظر انداز کیا گیا قصداً کہ اس میں عرب تو پہلے صدیوں سے یہاں آباد ہیں اور یہود کو اب دنیا کے مختلف خطوں سے اکٹھا کر کے یہاں آباد کرایا جا رہا ہے، لیکن بہرحال اس کو انہوں نے عرب یہود تنازع کا نام دیا۔ پھر جب ہوتے ہوتے 1948 میں اسرائیل نام کی ایک ناجائز ریاست وجود میں آ گئی، تو اس کے بعد سے مغربی ذرائع ابلاغ نے اب اس کا عنوان تبدیل کر کے اس کو عرب اسرائیل تنازع کا نام دے دیا، اور اس کے بعد سے اس کو عرب اسرائیل تنازع کہا جانے لگا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عرب ریاستیں جو ارد گرد تھیں انہوں نے بھی اس کو عرب اسرائیل تنازع کے طور پر دیکھا عمومی طور پر، اور جو عام مسلمان ریاستیں تھیں تو ان کو گویا اس معاملے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ویسے بھی یہ ابھی مغربی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کا ابتدائی دور تھا، لیکن عرب قوم پرستی اور یہود قوم پرستی کا باقاعدہ تصادم ہوا، اور جب 1967 کی جنگ میں عرب قوم پرستی کا بت پاش ہو گیا اور یہود نے بہت زیادہ علاقے قبضے میں لے لیے، اسرائیل نے شام سے اردن سے لبنان سے بہت سارے علاقے قبضے میں لے لیے، مصر سے، تو اس کے بعد پہلی دفعہ عرب حکمرانوں کو شاید یہ احساس ہوا کہ وہ تنہا اس معاملے سے نہیں نمٹ سکتے، اور انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ گویا تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور یہی سبب بنا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کو وجود میں لانے کا۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم، جس کو بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کر دیا گیا، اسلامی تعاون کی تنظیم، تو اس کے بعد سے یہ ایک تو مانا گیا کہ یہ صرف عربوں کا تنازع نہیں ہے، اور اس کا ایک فائدہ بھی ہوا کہ 1973 کی جنگ میں جب باقی مسلمان ریاستوں نے بھی تھوڑا بہت حصہ ڈالا پاکستان سمیت، تو اسرائیل کو پہلی دفعہ واقعی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اس اتحاد کو بھی پارا پارا کرنے کی کوشش کی گئی، اور چند حکمرانوں کو خصوصی طور پر ٹارگٹ بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ ہوا کہ مصر جو عربوں میں نسبتاً ایک طاقتور ریاست کی حیثیتوں سے حاصل تھی اور اسرائیل کے ساتھ تنازع میں وہ پیش بھی تھا، تو اس کو کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے کے ذریعے نیوٹرلائز کر دیا گیا، اور ان ساری باتوں کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس تنازع کو عربوں نے تو اس کو عرب اسرائیل تنازع کے طور پر بھی منوانا چھوڑ دیا تھا، اب اس کو PLO فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن اور اسرائیل کا تنازع کہا جانے لگا۔ اور پھر جب 80 کی دہائی میں مختلف وجوہات کی بنا پر بالآخر یاسر عرفات کو بھی مسلح جدوجہد کا راستہ ترک کرنا پڑا، اور اوسلو کا معاہدہ بھی ہوا، اور ایک نام نہاد دو ریاستی فارمولہ بھی وجود میں آ گیا، تو اس کے بعد اس کو فلسطین اسرائیل تنازع کا عنوان دیا گیا۔ لیکن چونکہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل قبضے کا بھی، غاصبانہ قبضے کا اور ظلم کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے نتیجے میں اس کے مقابل میں مزاحمت کا سلسلہ بھی ان مقبوضہ علاقوں سے جاری رہا، بالخصوص فلسطین کے اندر سے شدید مزاحمت کا سامنا اسے کرنا پڑا۔ اب چونکہ مزاحمت میں اہم
کردار حماس نے ادا کرنا شروع کیا، تو اب مغربی ذرائع ابلاغ اسے حماس اسرائیل تنازع کا نام دینے لگے ہیں، اور آج کل بھی یہی بات چل رہی ہے کہ گویا یہ فلسطینیوں کا بھی تنازع نہیں ہے۔ پہلے تو یہ عربوں کا تنازع تھا، پھر پی ایل او کا ہوا، پھر فلسطین کا ہوا، پھر اب فلسطینیوں کے اندر بھی محض ایک تنظیم ہے جو مصیبت کا باعث بنی ہوئی ہے۔ یہ تأثر اب دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف حماس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اور جب تک اس کو امت مسلمہ کے مسئلے کے طور پر دیکھا نہیں جائے گا اور امت مسلمہ اسے اپنے مسئلے کے طور پر دیکھ کر اس کے لیے اٹھے گی نہیں، اس تنازع کا حل نکلنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں ایک دفعہ پھر یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس تنازع کی اصل حقیقت یہ ہے کہ مغربی طاقتوں نے انتہائی ناجائز طریقے سے، بالکل قطعی غیر قانونی طریقے پر، اس قانون کی روح سے جو خود ان کا بنایا ہوا قانون ہے، اس قانون کی روح سے بھی ایک بالکل ہی غیر قانونی طریقے سے دنیا کے مختلف کونوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہاں زبردستی ان کے لیے جگہ پیدا کی اور ان کو آباد کرایا، اور اس کے بعد جب یہاں اس کی وجہ سے ظاہر خون ریزی ہوئی، مسائل پیدا ہوئے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا مسئلہ نہیں، یہ تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے اور ہم اس کے حل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ اور مدد کیسے کریں گے؟ کہ جو مزاحمت کر رہا ہے، جو اس غاصبانہ قبضے کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی کسی طرح دبا دیا جائے۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم اقوام متحدہ کے سرکاری موقف کی طرف جائیں تو اس کی روح سے بھی کم سے کم یہ تو مانا جاتا ہے، اور یہ وہ کم سے کم حقیقت ہے جو بین الاقوامی قانون کی روح سے طے شدہ ہے، کہ اسرائیل نامی ریاست، جس کو ہم تو ناجائز مانتے ہیں، لیکن اگر بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے موقف کو مانا جائے تو اس کی روح سے اسرائیل نامی ریاست کی حدود بس وہی ہیں جو 1947 میں اقوام متحدہ نے پارٹیشن پلان کے تحت اس کے لیے متعین کی تھیں۔ اس سے آگے بڑھ کر جو علاقے اس نے قبضے میں لیے ہیں، بالخصوص 1967 کی جنگ میں، تو وہ تو مقبوضہ علاقے ہیں، ان میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل ہے، یعنی جو اس وقت غزہ اور جو مغربی کنارہ ہے دریائے اردن کا، اور اس کے علاوہ بیت المقدس جس کو وہ یروشلم کہتے ہیں، یہ تو مقبوضہ علاقے ہیں، اور مقبوضہ علاقوں پر قبضہ غیر قانونی ہوتا ہے بین الاقوامی قانون کی روح سے، اور قابض طاقت چاہے وہ وہاں 50 سال 60 سال 70 سال گزارے، جیسے کشمیر کی ریاست پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ 73 سال سے جاری ہے، لیکن یہ غاصبانہ قبضہ ہی ہے، اور جلد یا بدیر قابض طاقت کو وہاں سے نکلنا ہوگا۔ اسی طرح چاہے ان مقبوضہ علاقوں پر اسرائیل نامی ریاست کا قبضہ 53 سال سے جاری ہو، 54 سال اب پورے ہو جائیں گے جون میں، لیکن اس کے باوجود یہ قبضہ ہے اور جلد یا بدیر اسے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اب ایسی صورت میں جب کہا جاتا ہے کہ 2 ریاستی حل ہم دے رہے ہیں، تو 2 ریاستی حل سے مراد کیا ہے؟ کیا 2 ریاستی حل سے مراد یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس وہ علاقہ ہوگا، صرف وہ علاقہ جو 1947 میں اقوام متحدہ نے اسے دیا تھا، اور باقی سارا علاقہ فلسطین نامی ریاست کے پاس ہوگا؟ یہ اگرچہ ہمارے لیے اصولی طور پر یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہم تو اس پورے معاملے کو غاصبانہ قبضے کے طور پر اور ناجائز طریقے پر ایک وجود میں لائی گئی ریاست کے طور پر ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ وہ کم سے کم حل ہے جس کو بین الاقوامی سطح پر مذاکرات کی حد تک اور ایک ممکنہ قابل عمل حل کی حد تک قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں کئی سارے مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اسرائیل 1947 کی حدود تک خود کو محدود رکھنے پر بالکل بھی آمادہ نہیں ہے۔ اسرائیل کا جو سب سے بڑا اتحادی ہے امریکہ، اس نے تو یروشلم بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ بھی منتقل کر دیا، اور وہ تو اس کا قائل ہے کہ اسرائیل نامی ریاست کا دارالحکومت ہی یہ علاقہ ہوگا۔ یہ سب سے بڑا تنازع ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور کوئی بھی 2 ریاستی حل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس میں یہ بات نہ مانی جائے کہ القدس، مسجد اقصیٰ اور اس کا پورا جو احاطہ ہے حرم کا، یہ سارا کا سارا فلسطین کی ریاست میں شامل ہوگا اور اس کا دارالحکومت ہوگا۔ اگر اس کو اسرائیل کا حصہ مانا جائے تو یہ بالکل بھی ناقابل تسلیم ہوگا، بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی روح سے بھی اور اسلامی قانون کے اصولوں کی روح سے بھی۔ مزید اس میں اور بھی مسائل ہیں کہ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے
جو علاقے قبضے میں لیے ان میں کچھ علاقے وہ تھے جو اس وقت شام کی ریاست کا حصہ تھے، لبنان کا حصہ تھے، مصر کا حصہ تھے، اردن کا حصہ تھے۔ یہ جو بیت المقدس کا علاقہ ہے یہ تو اردن کے کنٹرول میں تھا۔ یہ ساری وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں جو پہلی جنگ عظیم کے وقت تک تو یہ عثمانی خلافت کا اور سلطنت کا حصہ تھے، لیکن اس کے بعد یہ مصنوعی طور پر یہ ریاستیں تخلیق کی گئیں۔ لیکن کچھ بھی ہو، اب ان ریاستوں کا بھی ان علاقوں پر دعویٰ ہے، اور اس میں مصر کے ساتھ تو کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے ذریعے اسرائیل نے بہت سارا علاقہ واپس کیا، تھوڑا بہت رہتا بھی ہے لیکن وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ شام کا، لبنان کا اور اردن کا بھی مسئلہ ہے۔ تو ایسے میں اگر دو ریاستی حل سے مراد صرف یہ ہے کہ غزہ کی یہ چھوٹی سی پٹی اور اسی طرح جو مغربی کنارہ ہے صرف اسی کو ہم فلسطین کہیں گے، تو ایسی ریاست کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ جو بیت المقدس کا، القدس کا بنیادی تنازع ہے وہ اپنی جگہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی غزہ اور ویسٹ بینک ایک دوسرے سے الگ ہیں، اور درمیان میں اسرائیل جیسی غاصب اور ظالم ریاست کا علاقہ ہو۔ اور ایسے میں اس کے علاوہ یہ کہ اس ریاست کے پاس دفاع کے لیے اور دیگر امور کے لیے کیا وسائل ہوں گے، یہ وہ اصل مسائل ہیں جن پر بحث کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اب سیز فائر ہو گیا ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان تو گویا مسئلہ حل ہو گیا، سیز فائر سے حماس نے تو یقیناً کامیابی حاصل کی ہے۔ اسرائیل نامی غاصبانہ اور ایک ظالم وحشی قوت کے سامنے کھڑے ہو کر فلسطینیوں نے دکھایا کہ ایمان کی طاقت کے ساتھ کیسے ایک بڑے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سیز فائر سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا، تنازع ختم ہو گیا۔ تنازع اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ غاصبانہ قبضہ جاری ہے، جب تک ظلم کا یہ سلسلہ جاری ہے، جب تک ان ظالموں کو سزا بھی نہیں دی جاتی تب تک یہ تنازع تو جاری رہے گا۔ ہاں، سیز فائر بعض اوقات سمجھوتا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے دونوں فریق کہتے ہیں مزید ہم نہیں لڑیں گے، عارضی طور پر یوں کہیں جنگ کے درمیان وقفہ آ گیا ہے، لیکن بین الاقوامی قانون کی روح سے یہ طے شدہ امر ہے کہ جب تک قبضہ برقرار ہے تب تک حالت جنگ برقرار ہے، اور کسی بھی وقت سیز فائر کی مخالفت ہو سکتی ہے۔ اسرائیل نے کل بھی کی ہے اور اس سے آئندہ بھی کوئی بعید نہیں ہے، کسی بھی وقت وہ کر سکتا ہے، اور جب بھی کرے گا تو ہم کہیں گے یہ اب کنٹینیویشن آف پریویس ہاسٹیلیٹیز ہیں، یعنی وہی جنگ جو جاری تھی ایک دفعہ پھر چھڑ گئی، درمیان میں تھوڑا وقفہ آ گیا تھا پھر چھڑ گئی۔ تو سیز فائر سے مراد صرف اس وقت جو وحشیانہ کارروائی اسرائیل نے شروع کی تھی اس کا تھم جانا ہے، اس سے زیادہ سیز فائر کی کوئی حیثیت نہیں۔ جنگ بھی جاری ہے، غاصبانہ قبضہ جب تک جاری ہے تب تک جنگ جاری ہے، جب تک غاصبانہ قبضہ ختم نہیں ہوتا تب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی اس سلسلے میں یہ سوچ رہا ہے کہ بیت المقدس، مسجد اقصی کے لیے ہم کوئی بین الاقوامی فورس تشکیل دے دیں گے، اقوام متحدہ کوئی پیس کیپنگ فورس تشکیل دے دے گی، تو یہ ایسے امور نہیں ہیں جن کو اس طرح ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے۔ زمینی حقائق بہت تلخ ہیں اور ان پر تفصیل سے الگ سے گفتگو کی ضرورت ہے، اس پر انشاءاللہ کسی اور نشست میں گفتگو کریں گے۔